اڈیالہ جیل پر شرپسندی کا خدشہ، عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ عمر ایوب کا اڈیالہ جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ انٹیلیجنس اطلاعات کی روشنی میں محکمہ داخلہ پنجاب نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے اڈیالہ جیل کے باہر بتایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نئے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم سینٹ الیکشنز پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنا چاہتے تھے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کی ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں 10 وکلاء کا نام تھا۔ ملاقات کے لیے 6 لوگوں کی بات ہوئی تھی۔ آج ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، نہ بانی پی ٹی آئی سے خاندان کی ملاقات ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کل تک ہماری بانی پی ٹی آئی تک رسائی ممکن بنائی جائے۔ معاشی چیلنجز کے باعث صدر مملکت آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوان صدر کے مطابق صدر آصف زرداری کے فیصلے کا مقصد ملک میں دانش مندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں محسن نقوی نے کہا کہ انہیں وفاقی وزیر داخلہ اور منشیات کے طور پر قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ اس مدت میں اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے عدالت کا بڑا حکم۔ درخواست ضمانت کیس کی سماعت میں اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو ویڈیو لنک سسٹم ٹھیک کروا کر عمران خان کی حاضری لگوانے کا حکم دے دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ عمران خان کی حاضری کا انتظام نہیں کرتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ درخواست پر سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ عمران خان کی بہن کے ڈیل پر اہم انکشافات۔ علیمہ خان بولی، ڈیل کا مطلب ہے چپ رہیں، ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ جیل سے نکال دیں گے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ عمران خان کی بہن کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ٹھیک ہیں، البتہ بانی پی ٹی آئی کی آنت میں تکلیف تھی۔ سپرنٹینڈنٹ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم اپنے ڈاکٹر کا بندوبست کریں، لیکن سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے ہمیں اوپر سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز واپس وطن پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نے جاتی عمرہ میں اپنے صاحبزادوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اپنے بھائیوں حسن اور حسین نواز سے ملاقات کی۔ عدالت نے 14 مارچ تک کے لیے دونوں کے العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کیے تھے۔ قرض کی اگلی قسط پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب امریکی معاشی جریدے بلومبرگ نے محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو مثبت اقدام قرار دیا۔ بلومبرگ نے کہا کہ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں یکم رمضان کو ہی شدید مندی، انڈیکس 65,000 پوائنٹس کی حد کھو بیٹھا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 953 پوائنٹس کم ہو کر 64,801 پر آ گیا۔ آج سٹاک مارکیٹ میں 32 کروڑ 17 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز بازار کے کاروبار کی مالیت 10.85 ارب روپے رہی۔ پی ایس ایل سیزن 9 میں لیگ مرحلے کا آج آخری میچ کھیلا جائے گا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان رات 9 بجے جوڑ پڑے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسپنر عثمان طارق کو پی ایس ایل 9 کے بقیہ میچز کھیلنے کی اجازت دے دی گئی۔ عثمان طارق کا بولنگ ایکشن رپورٹ ہونے پر انہیں بولنگ ایکشن کی درستگی کے لیے نیشنل اکیڈمی بھی طلب کیا گیا تھا۔ وہ آج ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔